السلام علیکم محترم بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل سعیدو وائس پر۔ آپ سب کی خوشیاں اللہ پاک سے مانگتے ہوئے بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے لاپرواہ انسان کی کہ جس نے زندگی کو کھیل بنا لیا تھا، لاؤبالی پن کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اور مزے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کو اس انجام تک پہنچانے میں اس کا ساتھ دیا۔ اس کے دوست نے سنائی ہے یہ کہانی اور روتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ حیرت مجھے اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ کاش اس کے گھر والے بھی عقل سے کام لیتے تو میرا دوست اس انجام تک نہیں پہنچتا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہمیشہ کی طرح سبق آموز قصہ ہے، پر پہلے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سعیدو وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کرتے ہی بیل کو ضرور پریس کریں، جس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے گی۔ راشد میرے بچپن کا دوست تھا، ہم 9ویں جماعت سے ساتھ تھے۔ میٹرک بھی اسی اسکول سے کیا اور کالج بھی ہم ساتھ رہے۔ البتہ انٹر کے بعد ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ میں نے ٹیکنیکل کالج میں داخلہ لے لیا اور اس نے BSc کرنے کے بعد IBA میں۔ ہمارے گھر بھی ایک ہی کالونی میں تھے، کیونکہ اس کے والد صاحب اور میرے ابو ایک ہی جگہ کام کرتے تھے، اور ہماری دوستی کی وجہ سے دونوں گھروں میں بھی تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ اس کی 5 بہنیں تھیں اور وہ ان کا اکلوتا بھائی تھا، لیکن بڑی عجیب بات تھی کہ گھر میں اس کی وہ پوزیشن نہیں تھی جس کا وہ مستحق تھا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے والدین کا لاڈلا اور بہنوں کی آنکھ کا تارا ہوتا، لیکن وہاں پر حقیقت بالکل برعکس تھی۔ ہر معاملے میں بیٹیوں کو ترجیح دی جاتی اور اسے نظر انداز کیا جاتا، یہاں تک کہ پوری فیملی سینما دیکھنے جاتی تو وہ گھر میں ہی رہتا۔ میں نے کبھی اس کے والدین سے اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں سنی، بلکہ وہ ہمیشہ اس کی برائی کرتے تھے اور اس کے ہر عمل کو شک کی نگاہ سے دیکھتے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ آہستہ آہستہ گھر والوں سے وہ دور ہوتا گیا اور اس نے برے دوستوں کی صحبت اختیار کر لی۔ پہلے اس نے سگریٹ پینا شروع کی، پھر خواب آور گولیوں کا سہارا لیا، اور جب گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا تو وہ ان سلیپنگ پلز کی زیادہ مقدار حلق میں انڈیل لیتا اور 2 دن تک سوتا رہتا۔ مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو میں نے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا، لیکن میرے اپنے بھی مسائل تھے۔ میری شادی ہو چکی تھی اور آفس سے آنے کے بعد مجھے گھر کے معاملات بھی دیکھنا ہوتے تھے۔ انہی دنوں میرا مکان بھی بن رہا تھا، اس کے سلسلے میں بھی بھاگ دوڑ کرنا پڑ رہی تھی۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود میں ایک دن چھوڑ کر اس سے ضرور ملتا۔ ہم گھر کے باہر ایک پل تھا، وہاں پر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ لیکن وہ ایک اعلیٰ ظرف انسان تھا، اس نے کبھی اپنے گھر والوں کی زیادتیوں کا شکوہ نہیں کیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دماغ میں بات کہاں سے آ گئی تھی کہ اس کے پاس پیسہ ہوتا تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو رہا ہوتا۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی اور میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، اتنی اچھی جاب ہے، تمہاری شامیں شہر کے بہترین ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں گزرتی ہیں، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور مجھے دیکھو، میرا باپ مر گیا ہے، مجھ پر ماں کے علاوہ 4 بہنوں اور بیوی اور بیٹی کی ذمہ داری بھی ہے۔ میری تنخواہ تم سے کم ہے، اس کے باوجود گزارا ہو رہا ہے نا؟ یار تم میرا مسئلہ نہیں سمجھو گے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ گھر والوں کا رویہ کیسا ہے؟ والدین کی بات تو جانے دو، چھوٹی بہنیں بھی ہر وقت طنز کے تیر برساتی ہیں۔ اگر میں ان کا کوئی کام کر دوں، کوئی چھوٹی موٹی چیز ان کے لیے لے کر جاؤں تو 2-4 دن تک ان کا رویہ مجھ سے ٹھیک رہتا ہے۔ اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ سارا مسئلہ پیسے کا ہے۔ اگر میں ہر مہینے گھر کے خرچ کے لیے امی کے ہاتھ پر ایک ٹھیک ٹھاک رقم رکھ دوں، بہنوں کو وقتاً فوقتاً جوڑے بنا کر دیتا رہوں، انہیں فلمیں دکھاؤں، آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاؤں، تو سب مجھ سے خوش رہیں گے۔ تم غلط سوچ رہے ہو۔ میں نے اس کی مخالفت کی۔ خونی رشتوں میں پیسوں کا کوئی رول نہیں ہے، میرے گھر میں میری ماں ہے، بہنیں ہیں، بیوی ہے، لیکن ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ یار تم اپنی بات رہنے دو، وہ چڑ کر بولا۔ تمہارے گھر کا ماحول بالکل مختلف ہے، تمہیں اپنے گھر میں عزت اور احترام ملتا ہے، میرے حصے میں اس کا 10واں بھی نہیں آتا ہے۔ تو تم نے کبھی غور کیا ہے ایسا کیوں ہوا ہے؟ ہاں، اس کی وجہ میری بہنیں ہیں، انہوں نے میرے ماں باپ کو مجھ سے بری طرح سے بدسن کر دیا ہے۔
تم نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ اکلوتے بھائی کی کیا اہمیت ہوتی ہے گھر میں، پر میری کوئی اہمیت نہیں ہے میرے گھر میں۔ چلو اگر مان لیا جائے ان کی نظروں میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تو تم نے کبھی خود اچھا بننے کی کوشش کی ہے؟ ہمارے درمیان اتنے فاصلے بڑھ چکے ہیں کہ اب کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ بس ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے، میں ان کا منہ پیسوں سے بند کر دوں تاکہ ہر وقت کے ان تانوں سے میری جان چھوٹ جائے۔ وہ پھر سے ایک بار گھوم پھر کر پیسوں پر آ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ تم تو جو جاب کرتے ہو اس میں تو اتنے پیسے کمانا ممکن نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں میں ملک سے باہر چلے جاؤں۔ سنا ہے کہ دبئی میں کمپیوٹر والوں کو بہت اچھے پیسے ملتے ہیں، پر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں باہر جانے کا انتظام کر سکوں۔ تو میں نے راشد کو سمجھایا فی الحال باہر جانے کا خیال دل سے نکال دے اور دل لگا کر کام کرے۔ 2-3 سال میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ اسے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے میری بات سن لی، لیکن میں جانتا تھا وہ اتنا انتظار نہیں کرے گا۔ میرے مسلسل سمجھانے اور نصیحتیں کرنے کا اتنا اثر تو ہوا کہ اس نے وقتی طور پر ملک سے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پوری سنجیدگی سے اپنے کام پر توجہ دینے لگا۔ اب بظاہر تو وہ مجھے فریش نظر آتا تھا، لیکن افسوس کہ گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ اب بھی برا تھا۔ وہ بے حد فضول خرچ تھا۔ میں جانتا تھا وہ کبھی لنچ کرنا اکیلے نہیں جاتا، دفتر کا کوئی نہ کوئی کولیگ اس کے ساتھ ہوتا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے جو شوق تھے ان کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہا کہ یار ایک مصیبت میرے پیچھے لگ گئی ہے، اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ یار تمہیں اس سے جا کر مل لو اور اس سے جھوٹ کہہ دو کہ میں اس سے اس وقت ملنے نہیں آ سکتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ان سب باتوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، یہی پیسے تم اپنے ماں باپ کو دے دو تو وہ تمہیں دعائیں دیں گے۔ یار پھر سے تمہاری نصیحتیں شروع ہو گئیں۔ تم سے کہا ہے نا وہ میرے پیچھے پڑ چکی ہے، اب تم اس سے ملنے جاؤ گے، میں تمہیں اس کا فون نمبر دیتا ہوں، تم مل کر اسے صاف صاف کہہ دو۔ مجبوراً مجھے اس لڑکی سے ملنے جانا پڑا۔ وہ کوئی سیدھی سادھی لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس کا شوخ انداز دیکھ کر میں یہ بات سمجھ گیا کہ اس نے کتنے لڑکوں کو پھنسایا ہوگا، اور راشد بھی ان لڑکوں میں شامل تھا، پر میں ایسا نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی، اور ان فضول بے باک لڑکیوں کو میں گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ مجھے بھی کسی طرح پٹا لے، پر میں اس کی باتوں میں نہیں آیا اور کہا کہ تم اب راشد سے ملنا چھوڑ دو، وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ دوستی نہیں کرتا ہے، آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ان فضول باتوں کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور معاف کیجیے گا میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر منہ مارتے پھریں۔ میں اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس سے اجازت چاہی۔ راشد سے مل کر میں نے کہا کہ وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس سے فوراً جان چھڑاؤ، ورنہ تمہاری ساری تنخواہ اس پر خرچ ہو جائے گی۔ اب میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اس کی شادی کا ذکر اس کے ماں باپ سے کروں گا، اور چند دن بعد مجھے موقع مل ہی گیا جب وہ کمپنی کے کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ لیکن حیرت ہوئی مجھے اس بات پر جب میں نے اس کی امی سے یہ بات کہی تو وہ منہ بنا کر کہنے لگی کس برتے پر کروں شادی اس کی، کرتا ورتا تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا خالہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اچھی خاصی جاب ہے اس کی، ہزاروں سے اچھا ہے، پھر آپ نے کیسے کہہ دیا وہ کوئی کام نہیں کرتا؟ اس کے ابا بولے ہم کیسے یقین کر لیں، اس نے تو آج تک ہمارے ہاتھ پر کچھ نہیں رکھا، نہ کبھی گھر والوں کے لیے کوئی چیز لے کر آیا، ایسی کمائی کا کیا فائدہ جو سب اپنے اوپر خرچ ہو جائے۔ اس کی نکمے پن اور لاؤبالی عادت کی وجہ سے اس کے والدین بہت ڈر رہے تھے، لیکن پھر میرے اصرار پر وہ شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ جب راشد کی شادی ہوئی اس کی دلہن ساجدہ بلا شبہ بہت حسین تھی۔ راشد تو اس پر سو جان سے فدا ہو گیا تھا، وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ باہر گھومتا رہتا، ان میاں بیوی کو اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کا جو رد عمل سامنے آیا اس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن جب میں اس سے ملنے گیا، اس کی بیوی اور وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی ماں پھٹ پڑی، تم دیکھ رہے ہو اس کے لچھن، جس دن سے اس کی شادی ہوئی ہے ہم اس سے بات کرنے کو ترس گئے ہیں، ہر وقت وہ اپنی بیوی میں لگا رہتا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ شادی کر دیں۔ میں انہیں ٹھنڈا کرتے ہوئے کہنے لگا کوئی بات نہیں، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب جاب پر جائے گا ہر چیز معمول پر آ جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے کیا خاک جاب پر جائے گا؟
اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے اس کو۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ خدا نخواستہ اس کی نوکری ختم ہو گئی تو کیا ہوگا اس کا اور اس کی بیوی کا۔ اب میں نے ان سے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے، اس کو وقت دے رہا ہے، لیکن یہ غلط بات ہے کہ وہ جاب پر نہیں جا رہا ہے۔ تم تو اس کے دوست ہو نا، اسی کی زبان بولو گے، لیکن ہمیں یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنی بیوی میں گھسا رہے۔ دوسرے دن جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا کہ بھائی جاب پر کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ تمہاری بیوی بھی وہی تانے سنے جو تم سنتے آئے ہو۔ میرے سمجھانے پر وہ اس وقت ہاں میں ہاں ملاتا رہا اور میں یہی سمجھتا رہا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر میری غلط فہمی اس وقت دور ہو گئی جب وہ میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ یار میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ میری ماں بہنیں ہر وقت جلی کوٹی مجھے سناتی رہتی ہیں، خیریت تو ہے؟ کمرے میں بند ہونے کی نوبت کیا آ گئی ہے یار؟ گھر والوں نے میری زندگی عذاب کر دی ہے، اس سے اچھا تو میں کنوارا تھا۔ آخر پتہ تو چلے بات کیا ہے۔ دیکھو سلیم، ہر لڑکی کچھ خواب لے کر شوہر کے گھر آتی ہے، اس کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے شوہر اس کی ناز برداریاں کرے، اسے گھمائے پھرائے، لیکن میرے گھر والے تو یہ بات پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ یار بہت مشکل ہے، میری بیوی کو بھی وہ لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اب اسی کشمکش میں 1 سال گزر گیا۔ وہ ایک بچی کا باپ بن گیا تھا۔ وہ پوری توجہ محنت سے کام کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی نباہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بڑی صابر شاکر عورت تھی، دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ اس نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن وہ بھی تو تھی ایک عورت ہی۔ کب تک وہ چپ رہتی؟ جب دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو گھر والوں نے خوب باتیں سنائی، بہنوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حالات جب قابو سے باہر ہو گئے تو میرے دوست نے ایک بار پھر سے سلیپنگ پلس لینا شروع کر دی۔ وہ دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا تو ماں بہو کی چھوٹی چھوٹی شکایتیں کرتی، اور رات کو جب وہ تھکا ہارا گھر آتا تو بیوی شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی۔ وہ رو رو کر ظلم کی داستانیں بیان کرتی۔ راشد کے پاس اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، کیونکہ وہ کمزور تھا، وہ بزدل تھا، تو خواب آور گولیاں کھا کر سو جاتا تھا، پھر 2 دن تک سوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ اتنا سوتا رہا کہ اس کی جاب ہی چھوٹ گئی۔ جب جاب چھوٹ گئی تو گھر میں تنگی پھر سے شروع ہو گئی۔ اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ اب نہ اس کو بیوی کی فکر تھی، نہ اپنی بیٹیوں کی فکر تھی۔ ایک طرف مالی پریشانی، دوسری طرف گھر والوں کے تانے۔ اس نے نشہ کر کر کے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اس کی بیوی نے ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب کر لی۔ تنخواہ تو اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن کم از کم وہ اپنی بچیوں کی ضرورتیں پوری کر سکتی تھی۔ اس کی بچیوں نے اب اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ راشد نے اس کے بعد 2-3 جگہ ملازمت کی، لیکن اب وہ ٹک نہیں پا رہا تھا، کیونکہ نشے کی لت پڑ گئی تھی۔ خواب آور گولیوں کے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے پیسے مانگنا شروع کر دیے تھے۔ وہ یہاں پر اپنی ساس کی باتیں سنتی یا اپنے نکھٹو لاپرواہ نکمے شوہر کی ناز برداریاں برداشت کرتی۔ ایک دن وہ اپنے اسکول کے کام میں مصروف تھی، کاپیز چیک کر رہی تھی، تو راشد نے کہا کہ میرا سر دباؤ۔ اس نے بات ٹال دی اور کہا کہ مجھے صبح اسکول جانا ہے، جلدی، اس وقت میں کام کر رہی ہوں۔ وہ غصے میں آ گیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تمام کاپیاں پھاڑ دی اس کے اسکول کی اور کہا کہ تم اب اسکول نہیں جاؤ گی۔ تو کہنے لگی کون میرا خرچ چلائے گا، تم یا تمہارے گھر والے؟ تنگ آ گئی ہوں تمہارے روز روز کے مسئلوں سے۔ میں تو سمجھتی تھی تم ایک اچھے انسان ہو، پر تم ایک نشہ کرنے والے انسان ہو جس کو اپنی بیوی اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی غلطی کی راشد نے کہ اپنی بیوی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ فوراً اسی وقت گھر سے چلے جاؤ، میں تمہارا اور تمہاری بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ 2-3 دن بعد راشد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جب نشہ اترا تو وہ ساجدہ کو لینے گیا۔ اس کے باپ نے شرط رکھی، تم میری بیٹی کو صرف اس وقت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو جب تم کام کرنا شروع کر دو گے اور نشہ کرنا بند کر دو گے۔ راشد نے ان سے بہت بدتمیزی کی، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ سسرال والوں نے اسے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو ایسے نشہ کرنے والے انسان کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں جو اس کو پال تک نہیں سکتا ہے۔
راشد اب گھر آ گیا تھا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بے روزگاری، نشہ آور دواؤں کا استعمال، بچیوں کی جدائی اس کی صحت پر بہت برا اثر ڈال رہی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ اب تو وہ چلتے ہوئے بھی لڑکھڑانے لگا تھا۔ ایک دن جب مجھے یہ خبر ملی کہ اتنا بڑا سانحہ اس کی زندگی میں آ چکا ہے، میں اس سے ملنے گیا۔ وہ اپنے کمرے میں مجھے لے گیا اور ایک کاغذ مجھے پکڑا دیا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ ساجدہ نے مجھ سے خلا مانگ لی ہے۔ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے، میں اچھا وکیل کرتا تو میں اس کو خلا نہیں دیتا۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، پر اس کا باپ مجھے اب معاف نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ میری اس سے آخری ملاقات تھی۔ اس کے 3 دن بعد اس کے انتقال کی خبر آ گئی۔ گھر والوں نے یہی بتایا کہ وہ رات میں کسی وقت پانی پینے کے لیے اٹھا تھا، شاید اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور اس نے بہت زیادہ مقدار میں تمام دوائیں کھا لی تھی اور ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ کچھ عرصے رو دھو کر سب لوگ اپنے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ اس کی بچیاں جوان ہو گئی۔ ماں نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی اور اچھے گھروں میں ان کی شادیاں کر دی۔ راشد کے ماں باپ ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی کا کچھ نہیں بگڑا، صرف میرا دوست اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا۔ السلام علیکم۔